بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ان آیات کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے جن آیات کی تفسیر آپ حضرات نے گزشتہ ہفتہ یہاں پر سماعت فرمایا تھا۔ بیعی طور پر کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا اور جنت کی حقیقت کو ثابت فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر سے اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور دوسری بات میدان حشر میں کافروں اور مشرکوں کا جو بے حال ہوگا یا بدتر حال ہوگا اس کا بھی بیان اور ذکر آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اچھائیاں کیا، نیک اعمال کیے، الحسنہ، بھلائی ہے، بھلا کرنے والوں کے لیے بھلا ہے، بھلائی ہے۔ حسنہ سے مراد مفسرین نے جنت بیان فرمایا، تو بھلائی ہے، جنت ہے، وزیادۃ، اور زیادتی ہے۔ نیک اعمال کا صلہ جنت ہے۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اعمال کے صلے کے علاوہ، جزا اور بدلے کے علاوہ اپنی طرف سے مزید عطا فرمائیں۔ چنانچہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے، جنتیوں مزے سے ہو یا نہیں، آرام سے ہو یا نہیں، جنت کی ہر نعمت تمہیں مل گئی یا نہیں۔ اب جنتی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے اس سوال پر کہ کہیں گے اے اللہ آپ نے تو ہمیں جنت میں داخل کر دیا، یہاں کی نعمتیں عطا فرما دی، سب کچھ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رویت باری، یہ جنتیوں کے لیے سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ زیادتی کی تفسیر مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور جنتیوں کا حال کیا ہوگا؟ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ، وجوہ وجہن کی جمع، اس کے معنی چہرے کے آتے ہیں، قطرن، قطرن کے معنی سیاہی۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں ایسے حشاش بشاش اور پرسکون ہوں گے کہ ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چہرے ایسے صاف اور شفاف حشاش بشاش ہوں گے کہ سیاہی اور ذلت کے اثرات چہروں پر نظر نہیں آئیں گے، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ چہرے کن کے اترتے ہیں، چہرے کالے کن کے ہوتے ہیں، چہرے کن کے بدلتے ہیں؟ جو گنہگار ناکام ہوتے ہیں۔ یہ جنتی، ان کے چہرے حشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ کامیاب لوگ، یہ پرسکون لوگ ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کے چہروں پر قطر، سیاہی، ولا ذلت، اور ذلت چھائی ہوئی نہیں ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں خالد یعنی ہمیشہ رہنے والے لوگ۔ ان کے برعکس دوسری طرف جہنمی ہیں۔ جہنمیوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ جس طرح جنتیوں نے بھلا کیا ان کے لیے بھلا ہے، اور جہنمیوں نے برا کیا، گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو برائی کا انجام برا ہوتا ہے، اور برا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ فرمایا والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی، سیئات، سیئت ان کی جمع
माने बुरा अमल, जज़ाउ सय्यअतिन बिमिस्लिहा, बुराई का बदला बुराई की तरह है, यानी बुराई का अंजाम बुरा। और ये जाहिर बात है नाकाम लोग हैं तो इनके चेहरे भी क्या होंगे, उतरे हुए होंगे। वतरहकुहुम ज़िल्ला, इनके ऊपर जिल्लत छाई हुई होगी। मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, इनको अल्लाह से आसिम कोई बचाने वाला नहीं होगा। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा, लैलुन के माने रात, मुज़लिमुन के माने अंधेरा, क़ितअम के माने टुकड़े। अल्लाह ताला ये बयान फरमाते हैं गोया के इनके चेहरे ढाप दिए गए हों रात के अंधेरे या रात की तारीकियों के टुकड़ों से। यानी रात में जो अंधेरा होता है वैसे ही अंधेरा सियाह और काला होता है, लेकिन वो अंधेरा यानी पैदर पे हो या डबल हो तो फिर और भी अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे ही इनके चेहरे सियाह हो जाएंगे। उलाइका अस्हाबुन नार, इसलिए कि जहन्नमी है, हुम फीहा खालिदून, ये जहन्नम में हमेशा रहे। उसके बाद वाली आयतों में अल्लाह ताला ने मैदान हशर का जिक्र फरमाया। कुरान मजीद में बुनियादी तौर पर 3 मौजू है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। ये तीनों चीज़ें जिसकी मजबूत होती हैं वो गलत कदम नहीं उठा सकता। तौहीद, रिसालत और आखिरत। अल्लाह ताला ने आखिरत का, मैदान हशर का जिक्र कई आयतों में, कई सूरतों में, कई पारों में, कई जगह बयान फरमाए। चुनांचे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वयौम नहशुरुहुम जमीआ, और याद करो उस दिन को। यौमुन के माने दिन क्या आते, नहशुरुहु ये लफ्ज हश्र से बना है फेल, जिसके माने जमा करने के आते। मैदान हशर को मैदान हशर इसलिए कहते हैं कि लोग उसमें जमा होते हैं। याद करो उस दिन को जिस दिन हम उनको जमा करेंगे, जमीआन, जमी कहते हैं सबको, सबको जमा करेंगे, सारे इंसानों को। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम मुशरिकों से कहेंगे, यानी अल्लाह की तरफ से गायबाना आवाज़ आएगी या अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देंगे कि तुम मुशरिकों से कहो, क्या कहो, मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, तुम और तुम्हारे शरीक यानी माबूदान बातिल, झूठे खुदा, अपनी अपनी जगह ठहर जाओ, एक कदम भी तुम नहीं हट सकते। जो जहां है वहीं पर रुक जाए, एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश ना करे, दूर दूर रहे हमें। मकानकुम अंतुम, ये मुशरिकों से कहा गया कि तुम अपनी जगह रहो। व शुरकाउकुम, और शरीकों से यानी झूठे खुदाओं से जिनकी वो पूजा करते थे, परस्तिश करते थे, उनसे कहा जाएगा कि तुम अपनी जगह रहो। फिर अल्लाह क्या बयान फरमाते हैं, फज़य्यलना, हम तफरका कर देंगे, बैनहुम, उनके दरमियान, उनको अलग अलग कर देंगे। किसको, शरीकों को भी अलग, झूठे खुदाओं को भी अलग, और उनके मानने वालों को भी अलग, एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपनी तफसीर में लिखा, आसान तफसीर नाम है मौलाना की, अच्छी तफसीर है, कि मुसीबत के वक्त ऐसे ही लोग परेशान हो जाते हैं। अगर मुसीबत में चंद लोग एक जगह जमा हो जाए तो मुसीबत कुछ आसान भी हो जाती है, लेकिन मुसीबत में अगर अलग अलग कर दिया जाए तो वो मुसीबत और मशक्कत डबल बन जाती है। यही हाल होगा इन मुशरिकों का और इनके खुदाओं का। सबको अल्लाह अलग अलग कर देंगे, अपनी अपनी जगह ठहरे। वक़ाल शुरकाउहुम, और उनके शरीक कहेंगे, झूठे खुदा कहेंगे, मा कुंतुम इयाना ताबुदून, यानी खुदा बुत जो भी है वो अपने मानने वालों से कहेंगे कि तुम दुनिया में हमारी परस्तिश नहीं करते थे। अब ये करेला नीम चढ़ा हो गया,
ساری زندگی جن کی پرستش کی مصیبت میں کام آئیں گے وہی صاف طور پر مکر گئے کہ دنیا میں تم نے ہماری پوجا نہیں کی. یہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ہر کوئی کہے گا. اب دیکھیں دنیا میں مشرکوں نے جن کو خدا بنا رکھا ہے اس میں کچھ اچھے بھی ہیں اور اس میں کچھ بے زبان بھی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر خدائی کا دعویٰ کیا. یہ پتھر اور درخت، چاند، سورج کی بھی پوجا کی جاتی ہے تو بے زبان. اللہ ان کو بھی قیامت کے دن زبان دے دیں گے. درخت، پتھر، چاند، سورج یا کوئی جانور جس کی پرستش کی گئی، اللہ ان کو بھی بولنے کی طاقت دیں گے. وہ کہیں گے نہیں انہوں نے ہماری پرستش نہیں کی تھی. اچھا کچھ اس میں اچھے بھی ہیں، جیسے کہ بعض نبیوں کی بھی پرستش کی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا گیا، عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا گیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو بنات اللہ کہا. تو یہ تو سمجھدار ہیں. یہ حضرات بھی صاف طور پر اللہ کے سامنے اعتراف کریں گے اور اقرار کریں گے پروردگار عالم ہم نے اپنی زندگی میں انہیں کبھی نہیں کہا کہ ہم کو یہ خدا بنائے، خدا کا بیٹا بنائے. ہم نے تو وحدانیت کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، توحید کی، رسالت کی ہم نے ان کو دعوت دی تھی. انہوں نے زبردستی شیطان کی چکر میں آ کر ہم کو خدا بنا. اس طرح صاف طور پر یہ جتنے مشرک ہیں پورے پھنس جائے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ کافی ہیں گواہی کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان. یعنی کہ جن کو انہوں نے خدا بنایا تھا وہ یہ کہیں گے کہ اللہ گواہ ہے ہم نے تم کو کبھی حکم نہیں دیا، شیطان کی باتوں میں آ کر تم نے ہماری پرستش کی تھی. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم سب تمہاری عبادت سے غافل تھے، بے خبر تھے. ہم کو کیا معلوم. اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب بعد میں ان کو لوگوں نے خدا بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو خدا بنا دیا. ہم تمہاری عبادت سے غافل، بے خبر. اور جہاں تک بات پتھروں کی ہے، درختوں کی ہے، چاند اور سورج کی ہے، وہ بھی ان کو بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے دنیا میں. کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اور ہم نے کبھی تم سے کہا بھی نہیں. اس طرح مشرک اور کافر جو ہے پھنس جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا تھا اور اس کے لیے کیا کام آیا، کیا کام نہیں آیا، اور اس نے دنیا میں کیا صحیح کیا، دنیا میں کیا صحیح نہیں کیا. اس کو کل قیامت کے دن پتہ چل جائے. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا، یا تبلو ہر شخص آزما لے گا، ما اسلفت اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو، وہ کام آئے اس کو، کام نہیں آئے. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور وہ سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو اللہ حقیقی مولا ہے، حقیقی مولا، حقیقی اللہ، حقیقی خدا، حقیقی معبود، حقیقی مالک، حقیقی رازق جو اللہ ہے، اس وقت ان کو پتہ چل جائے. یہ سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کی من گھڑت ساری چیزیں ضل ختم ہو جائے. ساری من گھڑت چیزیں، سارے رسوم، رواج، بدعات، خرافات اور غیر اللہ کی پرستش، جتنے ادیان باطلہ ہیں، رسوم باطلہ ہیں، فرق ضالہ ہیں، اعمال ضالہ ہیں، سب وہیں پر ختم ہو جائے. اب دودھ کا دودھ،
پانی کا پانی ہو جائے. لیکن جب چڑیا پورا کھیت جو ہے کھا گئی، اس کے بعد کف افسوس ملنے سے کچھ نہیں ہوگا. سمجھنے کا، سمجھانے کا وقت سانس کے رکنے سے پہلے پہلے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنے پاک کلام میں بار بار بیان فرماتے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی چند آیات تھی جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائیں. ہم میں، ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائیں.